الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال اللہ تبارک وتعالی فی محل آخر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل مجدہ الکریم کا بہت ہی بڑا احسان اور اس کا شکر بھی ہے کہ پاک پروردگار عالم نے ہماری زندگیوں کو اب تک کے لیے باقی اور سلامت رکھا۔ اس پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت تک راضی رکھے جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی رضا پر راضی رہیں، اور ہمارا جینا اور مرنا پروردگار عالم کی رضا کے لیے ہوتی رہے۔ کسی کہنے والے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، چونکہ پچھلے 3 جمعہ سے آپ حضور سیدنا سرکار غوث الثقلین محبوب ربانی معشوق یزدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی پیر لاسانی پیر پیرا میر میرا شاہ جینا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور اس کی اسلام میں چند آپ نصیحت کی باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ عطائے رسول ہند الولی ہو، چاہے وہ نظام الدین اولیاء صابر پاک کلیری یا حضرت امیر خسروی ہو، یا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، یا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو، یا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہو، یہ جتنے اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے، ساری زندگی دین کی تبلیغ کرتے رہے، ساری زندگی لوگوں کو سدھارنا، لوگوں کو صحیح راہ پر لانا، بھٹکے ہوئوں کو سچا راستہ دکھانا،
ہر زمانے میں اٹھنے والے نئے فتنوں کا خاتمہ کرنا، لوگوں کو سچائی کی راہ پر لے کے جانا، یہ اولیاء اللہ کا کام ہوتا تھا۔ دین کی تبلیغ آج بھی ہوتی ہے، کل بھی ہوتی تھی، لیکن علماء اور مبلغین، انجینئر اور دیگر لوگوں کی تبلیغ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کی تبلیغ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہم زندگیاں گزار دیتے ہیں تبلیغ کرتے کرتے، مبلغین اپنی ساری زندگی، ساری کوششیں لگا دیتے ہیں، ساری محنت، سارا روپیہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لوگ نگر نگر ڈگر ڈگر جاتے ہیں لوگوں کو سدھارنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن ساری زندگی لگانے کے بعد مشکل سے ہم لوگ چند بے نمازیوں کو نمازی بناتے ہیں، چند بے روزہ رکھنے والوں کو روزہ دار بناتے ہیں، چند ایسے لوگوں کو پکڑ کے ہم داڑھی رکھاتے ہیں، بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ پر چند لوگ ہی جو ہے توبہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر پتھر پر بھی نگاہ ڈالو تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ کہنے والے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یعنی اولیاء اللہ، ان کی نگاہیں ایسی ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی نگاہوں سے بے شمار لوگوں کی تقدیروں کو اللہ تعالیٰ بدل دیا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک ذات حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے کہ آپ کے دربار میں آنے والا، ہر اپنی مشکل کو لانے والا جب لے کر کے آتا تو غوث اعظم آنکھوں کو بند کرتے اور لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے اور فرماتے کہ تیری تقدیر میں جو ہے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہاں سے چلا جا۔ تو لوگ عرض کرتے حضور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے حق میں اولاد نہیں، ہمارے لیے فلانی چیز نہیں، اسی لیے تو آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو کام کہیں نہیں ہوتا وہ غوث اعظم کے دربار میں ہوتا ہے، اسی لیے ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ تو غوث اعظم دعائیں کرتے تو اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے لوگوں کو اولاد بھی عطا کرتا۔ غوث اعظم دعائیں کرتے، اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے لوگوں کو اللہ ولی بھی بناتا، اور غوث اعظم دعائیں کرتے تو اللہ ڈاکوؤں کو ولی بناتا، اور اگر غوث اعظم دعائیں کرتے تو جو ہے طوائف اور جو ہے گندے کام کرنے والی عورتوں کو بھی اللہ صحیح راہ دکھاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 70,000 1 لاکھ کا مجموعہ ہوتا، اور جب غوث اعظم نصیحت کرتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، جب اس مجمع سے اٹھتے تو کئی ہزار ڈاکو غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کرتے نظر آتے، اور کئی فاحشہ عورتیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں سن کر روتی ہوئی جو ہے اس محفل سے جو ہے گناہوں کے ساتھ آتی، جب وہاں سے جاتی تو پاک اور صاف ہو کے جاتی۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک بنا دیتا، اور کئی تو ایسے ہوتے اللہ جنہیں ولایت کا مقام عطا فرماتا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ جب آپ کی زبان مبارک کھلتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ناممکن شے کو بھی ممکن بنا کے دکھاتا تھا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ اولیاء اللہ ہیں جن کے شان میں کہنے والے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات محترم بھی اولیاء اللہ ہیں جن کے بارے میں شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے ملنا پتہ خدا کی راہ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ جو اللہ خود فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے
ساتھ ہو جاؤ، یعنی اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ جو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ ساری زندگی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ راستہ سیدھا جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ بے شک یہ اولیاء کا، یہ صدیقین کا، یہ شہداء کا، یہ صالحین کا، یہ ائمہ مجتہدین کا، یہ انبیاء اور مرسلین کا جو راستہ ہے وہ جنت کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے۔ ہم نے انبیاء کو نہیں پایا، ہم نے مجتہدین کو نہیں پایا، ہم نے اماموں کو نہیں پایا، ہم نے امام حسن اور حسین کو نہیں پایا، ہم نے کربلا والوں کو نہیں پایا، لیکن ہماری جو آج کے اس زمانے میں ہم نے اولیاء کو تو پایا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اولیاء کے دامن سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ جو اولیاء اللہ کے دامنوں سے وابستہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے صحیح راہ دکھاتا ہے، کیونکہ وہ رب کا فرمان بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس راستے پر چلنے کی دعائیں مانگو جس پر اللہ کے اولیاء چلے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کے صدیقین چلے ہیں، اللہ جنہیں پسند فرماتا تھا وہ بندے جس راستے پر چلے ہیں اس راستے پر چلنا بھی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ انشاءاللہ اگر ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا راستہ سیدھا ہمیں جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں تمام اولیاء اللہ سے ہمیں محبت اور سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ولی کا ادب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، بلندیوں کو، اور انہوں نے جو دین کے لیے محنت کی ہے ان کے احسانوں کو سمجھ کر اللہ ان کے مرتبوں کے بلندی کے لیے ہم سب کو دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ نے اولیاء اللہ کی ایک صفت قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس پر قائم رہتے ہیں، یعنی اللہ کو اللہ کہتے ہیں اور اللہ کو اللہ مانتے بھی ہیں، اور ان کا ایمان اور عقیدہ ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آج ہم مسجد میں آئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تو اس یقین کے ساتھ آئے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں تو ہمارا سجدہ قبول ہو کر ہی رہے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر کچھ مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ جب تک دے گا نہیں ہم اس کے دربار سے اٹھیں گے نہیں۔ جب یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا ہے، وہ اللہ کا رضا والا بندہ بن گیا ہے، اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ اسے عطا بھی ویسے کرتا ہے۔ ویسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ ایمان اس درجے کا، اس معیار کا اولیاء اللہ کا ہوتا تھا۔ ایک زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں، ایک بزرگ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کئی سال ہو گئے کہ ہمارے شہر میں بارش نہیں ہوئی۔ زیادہ بارش ہو تو بھی مصیبت ہے، اگر سالوں بارش نہ ہو تو بھی مصیبت ہے۔ بارش بھی اللہ کی نعمت اور بارش نہ ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر حد سے زیادہ بارش ہو جائے تو گھر گر جاتے ہیں، حد سے زیادہ بارش ہو جائے تو فصل برباد ہو جاتے ہیں، حد سے زیادہ بارش ہو جائے تو لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، کمانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو فصلیں سوکھ جاتی ہے بنا پانی کے، زمین سوکھ جاتے ہیں اور گرمی کی وجہ سے رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو بارش بھی اللہ کی نعمت اور بارش نہ ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے اللہ کی قدرتیں کیا کیا ہیں۔ تو یہ جب کئی سال ہو گئے اس شہر میں بارش ہی نہیں ہوئی، جب بارش نہیں ہوئی تو لوگوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک طریقہ بھی بتایا ہے، جب کئی سال ہو جائے اگر بارش نہ ہو تو لوگ اکٹھا ہوں، ایک میدان میں جمع ہوں، بوڑھے بچے اس میں سب شامل ہوں اور اس میں جانور سب لے جایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نماز ادا کر کے اگر اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے دعا کی برکت سے اللہ فوراً بارش بھی عطا کرتا ہے۔ یہ نماز پڑھی بھی جاتی ہے
اور ہم نے اس کا کرشمہ دیکھا بھی ہے۔ پہلی بات اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا اور نماز کے ذریعے سے ہمیں مدد مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ یقین کامل ہو جائے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ ہماری مدد کرتا ہے، جس دن یہ یقین ہو گیا پکا، انشاءاللہ دیکھیں گے آپ اس کے کرشمے نماز کے کیا کیا ہیں۔ تمام شہر کے لوگ اکٹھا ہوئے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کئی سال ہو گئے بارش ہی نہیں ہوئی، جانور بھی پریشان ہیں، انسان بھی پریشان ہیں، گرمی بھی شدت کی ہے، سارے درخت جھاڑ وغیرہ سوکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے ہم دعا کریں گے، اللہ ہمیں بارش عطا کرے گا۔ تو تمام کے تمام اکٹھا ہو گئے، آپس میں مشورہ کیا، جمع ہو گئے، تو کئی ہزار لوگ تعداد میں میدان کی طرف چلنے لگے۔ ان آنے والوں میں ایک ایسا نوجوان آیا جو اپنے سر کے اوپر ایک چھاتا پکڑا ہوا آیا، جسے ہم چھتری کہتے ہیں، وہ لے کر کے آیا۔ تو تمام لوگ اس کا مذاق بنانے لگے، کئی سال ہو گئے بارش نہیں آئی، ابھی بارش آئی بھی نہیں، تم چھاتا لے کر کے آ گئے، یعنی بارش سے بچنے کا انتظام پہلے ہی کر کے تم نے میدان میں آنے کا ارادہ کیا، آخر یہ کیا مذاق ہے؟ تو اس نوجوان نے ایک ایسا جواب دیا، وہ جواب ہمارے ایمانوں کو تازہ کرنے والا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے، تم اور میں اور جتنے لوگ یہاں آئے ہیں وہ کس بارگاہ سے مانگنے آئے ہیں؟ معلوم ہے وہ بارگاہ کون سی ہے؟ وہ بارگاہ رب العزت ہے، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ ہے۔ وہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جب مانگو تو ایسے مانگو کہ اے پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، تیری بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ تو نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، اے مولا تیری بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ تو نے زمین کو پیدا فرمایا، پانی کا مالک تو ہے، جانوں کا مالک تو ہے، ہواؤں کا مالک تو ہے، آگ کا مالک تو ہے، ٹھنڈی کا مالک تو ہے، گرمی کا مالک تو ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تیری بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ تیری بارگاہ میں جو سچے دل سے مانگتا ہے اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہم دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ تم اس رب کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہو اور شک کرتے ہو تمہارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ تو بزرگ واقعہ لکھتے ہیں کہ بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ ہم تمام لوگ آئے تھے، کئی سال سے بارش کے لیے ترس رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے ایمان کے معیار کو دیکھ کر کے اللہ نے ایسی بارش برسائی کہ تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ یعنی پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، انسان کا ایمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا جو ہے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس بندے کو اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے یقین کی وجہ سے قبول فرما لیتا ہے تو اللہ کا وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ جب لوگ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ولایتوں کی دولت عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، جب اللہ کسی کو ولایت عطا کرتا ہے، جب اللہ کے محبوب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے یار ہیں، یہ میرے محبوب ہیں۔ اگر انہیں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اگر انہیں کوئی چھیڑتا ہے تو گویا وہ مجھے چھوڑتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا، اگر کوئی کسی ولی سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ کے محبوب کہتے ہیں گویا کہ وہ اللہ سے جو ہے جنگ کے لیے اعلان کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ان اولیاء اللہ سے ہمیں محبت کرنا ہے، ان کے وسیلے سے ہمیں مانگنا ہے اور ان کے در سے ہمیں جو ہے مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور عطا کرنے والا ہے، کیونکہ ان کی زبانیں کھلتی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ عطا بھی کرتا ہے۔ اگر ان کی زبانیں ہمارے حق میں اگر نکل گئی، ان کی بد دعائیں نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیست و نابود کرنے میں دیر بھی نہیں لگاتا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کسی ایک مظلوم شخص کو، آج دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ بازی مار کے چلا جاتا ہے۔ ایک انسان ساری زندگی لگاتا ہے ایک زمین خریدنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، جب 10 20 سال 30 سال جب محنت کر کے
رات کے اندھیروں میں کئی زیادہ محنت کر کے جب وہ مزدوری کر کے بھوکا پیاسا رہ کر کے دور و دراز بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جب جاتا ہے، کئی سال کے بعد جب دولت آتی ہے تو وہ بڑی مشکل سے ایک زمین گھر خریدتا ہے، لیکن جو ظالم ہیں وہ لمحوں میں آتے ہیں اور کمزوروں کی زمین پر قبضہ جما کر کے ان کا حق کھا لیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں کمزوروں کو دیکھا ان کو مارنا شروع کر دیا، کمزوروں کو دیکھا ان کو ستانا شروع کر دیا، کمزوروں کو دیکھا ان کا لوگوں میں مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یاد رکھو، جب کوئی مظلوم ہو جاتا ہے، کسی ستانے والے نے کسی کو ستایا، اگر اس کی بد دعائیں نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہے مظلوم کی دعا ظالم کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یتیم کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ میرے نبی اگر فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مظلوم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، طاقتور سے زیادہ جو ہے کمزور زیادہ طاقت کا مالک ہے، کیونکہ اگر طاقتور کی دعائیں اگر کسی ظالم کے حق میں نکل گئی تو فوراً اللہ اسے چٹکیوں میں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، بندہ جب اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، بندہ جب اللہ کا یار ہو جاتا ہے، اگر کسی اللہ کے بندے کو زمین پر تکلیف ہوتی ہے اللہ اس کا فوراً بدلہ لے لیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو تمام مسلمانوں کے فقہ کے جو سب سے بڑے عالم ہیں، جن کا احسان ساری امت پر ہے، مرتے دم تک ہم ان کا احسان چکا نہیں سکتے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے حنفی ہیں ساری دنیا میں وہ امام اعظم کے ماننے والے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ امام اعظم ایک دن جب ان کے باپ کا انتقال ہوا، دیکھیے اللہ اپنے دوستوں سے کتنا پیار کرتا ہے، جسے اولیاء کہا جاتا ہے، جسے برگزیدہ اللہ کے بندے کہا جاتا ہے، اگر انہیں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ ان کا جواب دیتا ہے۔ جب امام اعظم کے والد گرامی کا انتقال ہوا، جب لوگ جنازہ لے کر کے جا رہے تھے تو امام اعظم کا ایک دشمن تھا، ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتا۔ جب باپ کا انتقال ہوا، جنازہ آگے ہے، امام اعظم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ذرا سوچیں گھر میں باپ کا انتقال ہوا، وہ وقت کیسا ماتم کا ہے، وہ وقت کیسا بے صبری کا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، امام اعظم باپ کے جنازے میں چل رہے ہیں، کاندھا دیتے ہوئے جنازے کو دیکھتے ہوئے۔ ظالم آپ کا ایک دشمن آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، تمہاری ماں بیوہ ہو گئی، تمہاری ماں کا نکاح میرے سے کرا دو۔ اس نے کیا کہا؟ تمہاری ماں کا نکاح میرے سے کرا دو۔ ذرا غور کریں کتنا بدترین جملہ ہے، اگر آج کے زمانے کا کوئی ہوتا تو فوراً اس کا قتل کر دیتا۔ اتنا بدترین جملہ اس نے امام اعظم کی ماں کے شان میں، امام اعظم کی شان میں کہا، لیکن وارے امام اعظم صبر کرتے رہے، ایک جملہ بھی جواب کا کچھ نہیں بولا، امام اعظم سہتے رہے۔ ساتھ میں رہنے والے لوگوں نے پوچھا، یا امامنا، اے ہمارے امام، آپ اتنے بڑے امام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ساری دنیا میں لوگ آپ کے ماننے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، یہاں تک کہ امام مسلم، امام بخاری، ایسے بڑے بڑے امام جنہوں نے احادیث کی کتابیں لکھی ہے، ایسے محدثین امام اعظم کو ماننے والے، جب ایسے شان کے مالک امام اعظم، ان کی بارگاہ میں ایک معمولی سا بندہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہاری ماں کا نکاح میرے ساتھ کرا دو، جبکہ سامنے باپ کا جنازہ جا رہا ہے، آنکھوں میں نمی بھی ہے اور دل میں غم بھی ہے، پاؤں لڑکھڑا کے چل رہے ہیں۔ جب امام اعظم اتنے دکھ میں تھے، آنے والا آیا اور ایک جملہ کہتا ہے کہ تمہاری ماں کا نکاح میرے ساتھ کرا دو، امام اعظم نے کہا جا، میں میری ماں کا نکاح تیرے ساتھ کرا دیتا ہوں۔ اس کے بعد چند قدم آگے بڑھے، لوگ پوچھنے والوں نے پوچھا، اتنا بدترین جملہ اس نے آپ کی ماں کی شان میں کہا، آپ کے شان میں کہا، لیکن آپ ہیں کہ کچھ جواب نہیں دیتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے اسرار و رموز کے جو مالک ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں میں لا وارث نہیں ہوں،
میرا وارث وہ پروردگار عالم ہے، وہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے، اس نے جو مجھ سے جملے بیان کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میرے دل سے نکلنے والی تکلیفوں کی صدائیں وہ سن رہا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، دنیا والوں نے دیکھا، جتنے جنازے میں لوگ تھے سارے لوگوں نے دیکھا، وہ زمین پر سے پھڑک جو ہے زمین پر گرا، اور گرتے ہی لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، لوگ اسے دھکا دیتے ہیں، اسے اٹھا رہے ہیں اور اسے ہلاتے ہیں، اس کے اوپر اس کے منہ پر پانی دیتے ہیں، لیکن کتنا بھی کر لو وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ امام اعظم کو بلایا گیا اور اس کے حال کے بارے میں بتایا تو امام اعظم نے فرمایا کہ اب یہ کبھی زندگی بھر اٹھنے والا نہیں ہے، کیونکہ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب اس کا مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے، اللہ جسے ولی کہہ کے قبول فرما لیتا ہے، اگر دنیا والا کوئی اسے تکلیف دیتا ہے تو پروردگار عالم فوراً اس کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے تھے، ایسے جملے آپ کی زبان مبارک سے نکلے کہ کسی کو برا بھی نہیں لگا اور وہ دنیا سے ایسے چلا گیا کہ پتہ تک نہیں چلا وہ کہاں سے آیا اور کہاں نکل گیا۔ تو یہ امام اعظم ہو، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ عطائے رسول ہو، چاہے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، چاہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء ہو، چاہے وہ صابر پاک کلیری ہو، جتنے اللہ کے اولیاء ہیں ان کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا ہے بلکہ ان سے محبت کرنا ہے۔ جب بھی اولیاء کے دربار میں جاؤ اس خیال کے ساتھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے وسیلے سے اور ان کی بارگاہ سے ہمیں بہت کچھ دینے والا ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ جاؤ گے اللہ بہت کچھ عطا بھی کرتا ہے۔ اگر آزمانے کے لیے جاتے ہو تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالی تمہیں ذلیل بھی کرتا ہے اور اس کا انجام تمہارے ساتھ بڑا بھیانک بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ سے سچی عقیدت جو ہے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سب کو زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا سخت مشکل ہے ملنا پتہ خدا کی راہ کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو اولیاء اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا، میں اب بھی بتا رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جتنے علماء ہیں، یہ مفسرین ہیں، یہ دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، یہ بھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن ان کے تبلیغ کرنے کا طریقہ الگ ہے اور اولیاء اللہ کے طریقے جو ہے تبلیغ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہم زندگیاں گزار دیتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے، زندگیاں ہماری گزر جاتی ہیں لوگوں کو بتاتے بتاتے، زندگیاں ہماری گزر جاتی ہے نصیحتیں کرتے کرتے، لیکن بڑی مشکل سے چند لوگ نمازی بنتے ہیں، چند لوگ راہ ہدایت پر آتے ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایک نگاہ میں ہزاروں لوگوں کو توبہ کرا دیتے ہیں، ایک نگاہ میں ہزاروں لوگوں کو صحیح راہ بھی دکھا دیتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو 1000 لوگوں کو ولایت کا مقام بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے اولیاء اللہ کی۔ حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے کامل ولی تھے۔ ان کا شہرہ، ان کا چرچا اس زمانے میں ان کے سارے شہر میں ہوتا تھا، ہر جگہ اللہ کے ولی حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوتا، آپ کی کرامتوں کا ذکر ہوتا۔ اس زمانے کا، اسی شہر کا جو سب سے بڑا مالدار تھا، وہ مالدار شخص حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا
کہ حضور ہمارے گھر میں آپ کے لیے دعوت ہے، فلانے دن فلانے وقت میں آپ کو آنا پڑے گا، فلانے دن فلانے وقت میں آپ کے لیے ہمارے گھر میں دعوت ہے، آپ کو ہمارے یہاں آنا پڑے گا۔ تو حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آنے سے انکار فرمایا، آپ منع فرماتے رہے، کیونکہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر مالداروں سے دور رہا کرتے، مالداروں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے بچتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ اے عائشہ مالداروں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے بچا کرو۔ تو اس لیے اللہ والے مالداروں کے یہاں جانے سے بھی بچتے اور ان کے محفلوں میں بیٹھنے سے بھی بچتے، اور کیونکہ جو جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے زیادہ تر اس کے پاس اتنا ہی حرام کمائی کا مال بھی ہوتا ہے، ناجائز طریقے سے لایا ہوا مال بھی ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو حلال کمائی سے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر تو جو دیکھا جائے کہ حرام کمائی کے ذریعے سے لوگ بہت جلدی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تا زندگی رزق حلال کمانے اور کھانے اور کھلانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حرام کی کمائی سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام کی کمائی کی بہت بڑی نحوست ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ و معمون فرمائے، اور جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ ان سب کے لیے غیب سے روزی کا انتظام عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سب کی تجارتوں میں برکتوں کا نزول عطا فرمائے، اور اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکتوں کے فیصلے فرمائے۔ تو وہ بڑا مالدار شخص اس شہر میں اس کے مال کا بڑا ڈنکا تھا، آ کر کے بار بار برانے لگا کہ اے حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے گھر میں آپ کے لیے فلانے دن فلانے وقت میں دعوت ہے، آپ کو آنا پڑے گا۔ اللہ کے ولی منع کرتے رہے، وہ اصرار کرتا رہا، آپ منع کرتے رہے، وہ اصرار کرتا رہا، آپ منع کرتے رہے۔ لیکن جب بات بہت زیادہ آگے بڑھی تو آپ نے دل میں سوچا کیوں نہ میں اب دنیا کا وہ اس شہر کا سب سے بڑا مالدار ہے، تو بظاہر ہے اس کی دعوت بہت بڑی ہوگی اور سارے شہر کے لوگ جمع ہوں گے۔ جب سارے شہر کے لوگ جمع ہوں گے تو میں ان کو دین کی تبلیغ کروں گا، کچھ نصیحت کروں گا، اور ان کو میں صحیح راہ پر لانے کی کوشش کروں گا۔ اس غرض سے آپ نے اس کی دعوت قبول فرما لی اور فرمایا کہ جاؤ، تم جس دن دعوت رکھنا چاہتے ہو رکھو، اور جو وقت میں رکھنا چاہتے ہو رکھو، اور میں ضرور آؤں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ آپ نے 3 شرطیں رکھی اس کے سامنے، میں تیرے گھر دعوت کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر 3 شرطوں کو پورا کرو گے تب میں تمہارے گھر کے اندر قدم رکھوں گا۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے بڑے شوہرے تھے، وہ چاہتا تھا کہ اس مرد قلندر، مرد مجاہد جو اللہ کا ولی ہے، اس کے مبارک قدم ہمارے گھر میں پڑ جائے، بس اتنا کافی ہے۔ آپ کی جو شرطیں ہیں مجھے منظور ہے، آپ بیان فرمائیں آپ کی کیا کیا شرطیں ہیں۔ تو حضرت حاتم بن اسم نے فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے، جب میں تمہارے گھر آؤں گا تو میری مرضی، میں جہاں چاہے وہی بیٹھوں گا، میں جہاں چاہے وہی بیٹھوں گا، تم مجھے زبردستی نہیں کر سکتے کہ یہاں بیٹھنا پڑے گا، یہاں بیٹھنا پڑے گا۔ اور آپ نے دوسری شرط رکھی، میری مرضی، میں جو چاہے وہی کھاؤں گا، تم اس معاملے میں بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ آپ نے تیسری شرط رکھی، فرمایا کہ میں جو بولوں گا وہ تم سب کو کرنا پڑے گا، تمہارے گھر میں جتنے مہمان آئیں گے ان کو بھی کرنا پڑے گا، اور تمہیں بھی میری باتوں کو ماننا پڑے گا۔ 3 شرطیں آپ نے، اللہ کے ولی نے، حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دعوت کو بلانے آیا تھا اس کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ وہ ساری شرطوں کو گردن ہلاتا ہوا مانتا چلا گیا، اور جاتا ہوا دل میں سوچا اب اللہ کے ولی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے گھر میں آؤں گا، میں جہاں چاہے وہی بیٹھوں گا۔ اللہ کے ولی اکثر و بیشتر جو ہے میز اور کرسیوں پر، اونچی جگہ پر نہیں بیٹھتے، وہ اکثر و بیشتر زمین پر بیٹھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا وہ اوپر نہیں بیٹھیں گے، زمین پر بیٹھنا پسند کریں گے، میں انہیں بٹھا دوں گا۔ اس نے دل میں یہ سوچا پہلی شرط کے بارے میں۔ آپ نے دوسری شرط یہ بتائی کہ میری مرضی، میں جو چاہے وہی کھاؤں گا، چونکہ وہ دنیا کا اس شہر کا بڑا مالدار تھا، وہ ہزاروں قسم کے انواع و اقسام کے پھل فروٹ وغیرہ میوے لا کر کے
آپ کے سامنے وہ رکھتا ہے، رکھنے کا ارادہ کیا تو اس نے سوچا کہ گوشت، دردہ، قورمہ وغیرہ تیل کے کھانے زیادہ نہیں کھائیں گے، سادہ سیدھا کچھ کھا لیں گے، میں ان کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ آپ نے تیسری شرط رکھی کیا کہ میں جو بولوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ولی کیا بولیں گے کہ بیٹا نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، داڑھی رکھ لو اور ماں باپ کی خدمت کرو، دین کی خدمت کرو، سخاوت کرتے رہو، اس طرح کے جملے مجھے بولیں گے اور میں گردن ہلا کر کے میں ان باتوں کو تصدیق کر لوں گا۔ تو یہ اپنے دل میں یہ سوچا کہ ان کی شرطیں یہی ہوں گی، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ولی کی شرطیں کیا تھیں۔ حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتظار میں تھے، وہ ہر جگہ جاتا، سارے شہر میں سب لوگوں کو دعوت دیتا، یہ کہتا کہ جو سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جن کا شہرہ ساری دنیا میں جن کے نام کا ڈنکا ہے، حضرت حاتم بن اسم، وہ ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، جو ہے فلانے دن فلانے وقت میں آپ لوگوں کی دعوت ہے، آپ لوگ بھی ضرور تشریف لائیں۔ جاتا رہا، شہر کے ہر گھر گھر میں جا کر کے اس نے دعوت دی، ہزاروں لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا، کئی ہزار لوگ اس کے گھر میں آ گئے، کیونکہ اللہ کے ولی بھی آنے والے ہیں جن کا دیدار کرنا ہے، تو ہر کوئی آپ کے آنے کا منتظر۔ اللہ تعالیٰ کے ولی آ گئے، جب آنے کا وقت ہوا، آتے ہی فوراً دیکھا کہ جہاں پر ہزاروں کے چپلیں ہیں، کیونکہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں، تو ہزاروں کی تعداد میں چپل بھی موجود تھے، جہاں چپل تھے اسی پر جا کر بیٹھ گئے، جہاں چپل چھوڑنے کی جگہ تھی اسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ جب یہ نظارہ، یہ ماجرا دیکھا، جتنے مہمان آئے تھے سارے اللہ کے ولی کے ارد گرد بیٹھ گئے اور آپ پر بار بار اصرار کرنے لگے کہ اللہ نے آپ کا مقام بڑا بلند و بالا کیا، آپ کی شان بڑی اونچی ہے، لیکن آپ آ کر کے یہاں بیٹھ گئے، اٹھیے آپ اندر چلیے۔ لیکن اللہ کے ولی نے یہ شرط بیان کی تھی کہ میری شرط یہ ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں گا، لیکن میری مرضی یہ ہے کہ میں جہاں چاہے وہی بیٹھوں گا، تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو وہ گھر والے کو یہ شرط یاد دلائی اور وہ کچھ بول نہ سکا۔ جب کئی گھنٹے گزر گئے، اب دسترخوان لگایا گیا، کھانے کے لیے کئی قسم کے انواع و اقسام بچھائے گئے، لوگوں کو بلایا گیا، دعوتیوں کو بلایا گیا، تمام دعوتی بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ اللہ کے ولی آئے، وہ بھی دسترخوان پر بیٹھے۔ جب کھانے کی باری آئی تو اس نے کہا گھر والے نے کہ آپ کی شرط ہے، ہم لوگ زبردستی نہیں کریں گے، آپ نے کہا ہے پہلے ہی کہ میری مرضی جو ہے میں وہی کھاؤں گا، تو یہاں ہزاروں قسم کے انواع و اقسام کے پھل فروٹ میوے ہیں، آپ کو اس میں سے جو چاہے وہی کھائیے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے ولی اپنے ساتھ ایک جھولی لائے تھے، جھولی میں ہاتھ ڈالا، اس میں ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا، اسے نکالا، اسے چبا کر کھانے لگے، کیونکہ گھر والے کی یہ شرط تھی کہ آپ ہمارے گھر آئیے، آپ کی جو شرطیں ہیں وہ مانی جائے گی۔ آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں تمہارے گھر دعوت ضرور آؤں گا، لیکن میری مرضی میں جو چاہے وہی کھاؤں گا۔ تو آپ نے اپنے ساتھ لائی ہوئی ایک سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو چبا چبا کر کھانے لگے۔ جب دونوں شرط پورے ہوئے، اب باری تھی تیسرے شرط کی۔ جب سب لوگوں کا کھا کر کھانا مکمل ہوا تو آپ گھر والے کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد میزبان کو آپ نے فرمایا جتنے مہمان تمہارے گھر میں آئے ہیں سب کو اس حال میں جمع کر لو، سب کو اندر بلا لیا۔ تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، کیونکہ تمام لوگ سوچنے لگے اللہ کے ولی ہیں، ان کا دیدار بھی کر لیں گے اور ان کے زبان سے چند جملے نکلیں گے دعا کے، تو ہم دعا بھی کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم جو ہے ان کی زبان سے کچھ نصیحت بھی حاصل کر لیں گے۔ اللہ کے ولی اندر آئے، تمام لوگوں کو بلایا، جتنے لوگ اس گھر میں شامل تھے تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے ولی حضرت حاتم بن اسم نے فرمایا، جو گھر والا تھا اسے بلایا اور فرمایا کہ ایک بڑا سا چولہا جلایا جائے۔ کیا فرمایا؟ ایک بڑا سا چولہا جلایا جائے، اس میں بڑی بڑی لکڑیاں ڈال کر کے آگ جلاؤ۔ دہکتی ہوئی آگ جلایا گیا اور آپ نے ایک بڑا سا توا منگایا اور اس دہکتی ہوئی آگ پر آپ نے اس توے کو رکھا، یہاں تک کہ جب آگ دہکتی رہی، جلتی رہی، جب آگ کی بلندی زیادہ ہو گئی تو اس توے کا رنگ بدلنے لگا، اس توے کا رنگ بدلنے لگا۔ جب وہ تیزی کے ساتھ جلنے لگا تو حضرت حاتم بن اسم اپنے جوتیوں کو نکالتے ہیں اور اس دہکتے ہوئے چولہے پر چڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد فرمایا، اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، آج میں نے
اس وقت ایک सूखी रोटी का टुकड़ा खाया है, एक सूखी रोटी का टुकड़ा आज मैंने खाया है, अभी इसी वक्त इसका मैं हिसाब दहकती हुई दुनिया की आग के शोलों पर खड़े होकर के दे रहा हूँ। अब मैं नीचे उतरूंगा, अब बारी बारी करके तुम में से हर कोई इस तवे के ऊपर खड़े होगा और आज किस किस ने क्या क्या खाया उसका हिसाब देगा। जब ये जुमला आपने कहा, ज़मीन पर नीचे आए जितने हज़ारों के मेहमान आए थे, सब लोगों ने चीखें मार मार कर जो है चीखें मारने लगे और कहने लगे, ए हातिम बिन असम, आप तो अल्लाह के वली हैं, आग पर खड़े हो जाना आपकी ये करामत है, आग के ऊपर खड़े हो जाना ये आपकी करामत है, हम तो गुनहगार बंदे हैं, हम ये कैसे जो है दहकती हुई आग के ऊपर खड़े होकर खाने का हिसाब कैसे दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला के वली ने कहा, ए नादान बंदो, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ, ये तो दुनिया की आग है, ये क़यामत के दिन जो जहन्नम की आग होगी उसके सामने दुनिया की आग कोई माने नहीं रखती। ये तो दुनिया की आग है, ये चंद लकड़ियों से जलाई हुई आग है जिसके ऊपर एक तवा बिछाया गया, उसके ऊपर खड़े होकर के तुम एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते। ज़रा सोचो, कल क़यामत का दिन ऐसा भयानक होगा, ज़मीन हमारे नीचे जो होगी वो तांबे की होगी और सूरज जो हमारे सरों पर होगा, ऐन हमारे सरों पर होगा। आज तो वो हज़ारों मील दूर है, हज़ारों मील दूर है, देखने से छोटा चंडू जैसा नज़र आता है, लेकिन इतना बड़ा सूरज है। अल्लाहु अकबर के फरमाते हैं कि आज उसकी पीठ हमारी तरफ है, कल उसका चेहरा हमारी तरफ होगा, ज़मीन भी तांबे की होगी। इतना भयानक मंजर होगा कि अल्लाह तबारक व तआला का कहर सबसे ज़्यादा होगा उस दिन। उस दिन नमाजी भी डर रहे होंगे अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने के लिए। रोज़ेदार जो दुनिया में रोज़ा रखते थे हर रमज़ान में पाबंदी के साथ, वो भी डर रहे होंगे कि आज हम अल्लाह की बारगाह में क्या मुँह दिखाएंगे, क्या हिसाब देंगे। बड़े बड़े नमाजी भी डर रहे होंगे, जो उम्रा करके आए हैं वो भी डर रहे होंगे, जिन्होंने हज किया है वो भी डर रहे होंगे, जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी सदक़ात किया वो भी अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के हिसाब देने से डर रहे होंगे, जिन्होंने जो है सदक़ा दिया वो भी डर रहे होंगे, जिन्होंने ज़कात अदा की वो भी डर रहे होंगे। अच्छे अच्छे नेक काम करने वाले अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर हिसाब व किताब करने के लिए डर रहे होंगे। तो अल्लाह के नबी जो है, अल्लाह के वली हज़रत हातिम बिन असम ने फरमाया, ये तो दुनिया की आग है, ये दुनिया की आग है जिसके ऊपर खड़े होकर के तुम एक वक्त के खाने का हिसाब देने के लिए इतना डर रहे हो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला का जो है कहर ऊंचाई पर होगा, अल्लाह तबारक व ताला हर एक से हिसाब ले रहा होगा। हमें 70 साल 60 साल का हिसाब देना होगा, एक एक वक्त के खाने का भी हिसाब देना होगा और हमें यह भी बताना पड़ेगा कि हमने कौन से वक्त का खाना कहाँ से लाया है, कब झूठ बोल करके हमने लाया है, किसका माल हड़प करके हमने लाया है, माप तोल में कमी करके हमने क्या क्या लाया है, सब कुछ हमें अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा मंजर होगा, अल्लाहु अकबर, ये तो दुनिया की आग है जिसके अंदर अगर जो है गलती से भी अगर हमारा हाथ चला जाता है, दहकता हुआ पानी अगर हमारे बदन पर पड़ जाता है तो हमारे बदन का चमड़ा जो है निकलता हुआ नजर आता है। वो जहन्नम की आग ऐसी आग है, अगर उसका एक कतरा भी जो है दुनिया में भेज दिया जाए तो जिसके अंगारों की वजह से ये सारी दुनिया जलती हुई नजर आती है, इतना भयानक मंजर कल क़यामत का दिन होगा। आज तो हमारे ऊपर अगर निगाह करो तो आसमान है, आसमान का साया है, लेकिन क़यामत के दिन आसमान का साया भी नहीं होगा, ज़मीन भी तांबे की होगी, हर कोई तड़प रहा होगा। तो अल्लाह के जो है वली फरमाते हैं, जब तुम दुनिया की दहकती हुई आग पर खड़े होकर एक रोटी का हिसाब नहीं देख सकते, एक बिरयानी खाने का हिसाब नहीं देख सकते, एक एक लुक़मे का हिसाब नहीं दे सकते, वो परवरदिगार आलम जो है तुम्हारे से एक एक सांस का भी हिसाब लेने वाला है, एक एक कतरे का भी हिसाब लेने वाला है, एक एक कदम का भी हिसाब लेने वाला है। तुम लोगों ने तन्हाइयों में क्या किया, अल्लाह ये भी पूछेगा, लोगों के दरमियान क्या किया ये भी पूछेगा, माँ बाप के साथ सुलूक कैसे थे, अल्लाह इसका भी हिसाब लेगा, बहन के साथ सुलूक कैसा था, अल्लाह इसका भी हिसाब लेगा, पड़ोसियों के साथ सुलूक कैसा था, अल्लाह इसका भी हिसाब लेगा। तुम्हारा और मेरा मामला, मैंने जो नमाज की पाबंदी करने के लिए कहा था उसके बारे में भी अल्लाह पूछेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिस्म के हर आज़ा के
کے ایک ایک حصے کا حساب کل قیامت کے دن لینے والا ہے۔ تو حضرات محترم جب یہ واقعہ ہوا، حضرت عاصم بن اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زبان مبارک سے جب یہ جملے سنتے ہیں، جتنے ہزاروں کے لوگ آئے تھے سب کے آنکھوں میں آنسو تھے، تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے اس بارگاہ سے اٹھے اور یہ کہنے لگے کہ ہم آج کے بعد کبھی جو ہے گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، یہ اللہ کے ولی ہیں، جب تبلیغ کرتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کو جو ہے راہ دکھاتے ہوئے، تو ہزاروں لوگوں کو توبہ کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اللہ جن کے ذریعے سے یہ دین، یہ تبلیغ اور جو ہے یہ ایمان، یہ اسلام دنیا بھر میں پھیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اللہ سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ان کا مشن تھا دین اور تبلیغ دنیا بھر میں پھیلانا، اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب کو زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو حلال کی کمائی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہر ایک کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے جملے میں نے نصیحت کے بیان فرمائے ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنتیں نہ پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔ یا اللہ